آج ہم بات کریں گے موریتانیہ کے بارے میں، کیونکہ بہت سے کویسچن آ رہے ہیں کہ پاکستان سے لوگوں کو موریتانیہ لے کے جایا جا رہا ہے اور جی وہاں سے کہتے ہیں جی ہم آپ کو لے کے جائیں گے، شپ میں ڈنکی لگائیں گے۔ تو میرے بھائی ان 2 نمبر ایجنٹوں سے بچے، یہ آپ کا پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور اس کے بعد پہلے جو اس کا ویزا تھا سٹیمپ ویزا ہوتا تھا، تو اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے لینا ہے۔ آپ موریتانیہ جا سکتے ہیں صرف وزٹ کرنے کے لیے، یا پھر آپ کو اگر ویلاگنگ کا شوق ہے، آپ کو ایکسپلور کرنے کا شوق ہے، تو آپ گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ میں نے بہت سی ویڈیو دیکھی جس میں لوگ بتا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ $700 سیلری ہے، 800 سیلری ہے۔ تو میرے بھائی، افریقہ کا کوئی ملک بھی ایسا نہیں جہاں پہ آپ کو اتنی سیلری ملے۔ یہ غریب کنٹری ہیں، یہ مالی کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عربی لوگ ہیں، عربی بولی جاتی ہے یہاں پہ، تو مسلم کنٹری ہے، یہ ہو گیا تنزانیہ ہو گیا، تو یہ غریب کنٹری ہیں۔ ہاں، وہاں پہ تھوڑی بہت بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں تنزانیہ میں، آپ لوگ گھومنے کے لیے جا سکتے ہو، یا پھر اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے، انویسٹمنٹ مین کہ آپ کے پاس 10 20 30 ہزار $US ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے کوئی بزنس شروع کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر کے تو آپ کچھ پیسے وہاں پہ کما سکتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ اس کام کے لیے وہاں پہ جائیں۔ تو اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر آپ کسی اچھی کنٹری کا انتخاب کریں، لائک انڈونیشیا، ترکی۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ برازیل یا کسی اچھی کنٹری میں موو ہوں۔ تو آپ نے افریقہ ضرور جانا ہے، کیونکہ ان کنٹری میں تو اتنے اچھے چانس نہیں ہیں، وہ تو ایک آپ کے پاس آخری آپشن ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی کنٹری ویزا نہیں دیتا تو آپ افریقہ کی طرف، یہ افریقہ کا ایکچولی کنٹری ہے، اور افریقہ میں جو سب سے امیر کنٹری ہے جس کو جہاں پہ لوگ جا کے کام کر رہے تھے، تو وہ لیبیا تھا۔ لیبیا کے بعد ساؤتھ افریقہ ہے، اور اس کے علاوہ تو کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے، یا جارڈن میں کچھ انڈینز کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تنزانیہ اور موریتانیہ ہے، آپ گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ اس کا ویزا، اب اس کا ویزا ای ویزا ہو چکا ہے۔ ای ویزا لینے کے لیے آپ نے، ان کا ایک پورٹل ہے جو حکومت نے، ان کی گورنمنٹ نے 5 جنوری سے یہ ویزا لانچ کیا ہے۔ ای ویزا ہے، الیکٹرونکس ویزا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے وہاں پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے۔ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ نے اپنی وہی تمام ضروری جو ڈیٹیل ہوتی ہے، پاسپورٹ نمبر، ڈیٹ آف برتھ، یہ سارا ڈیٹا دینے کے بعد صرف آپ کی پاسپورٹ کاپی اور ایک فوٹو کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ دینے کے بعد آپ نے، اس کی جو فیس ہے یہ ہر ریجن سے ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان سے اگر آپ 1 مہینے کا لیتے ہیں تو وہ $50 ہے، 2-3 مہینے کا لیں گے تو وہ $60 تک اس کی فیس ہے۔ فیس چینج بھی ہوتی رہتی ہے ان کی، کیونکہ ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں تو 2 دفعہ انہوں نے فیس چینج کر دی ہے۔ اور ویزے کا جو ٹائم ہے وہ 72 گھنٹے ہے، لیکن موسٹلی جو ہے 24 گھنٹے میں یہ ویزا مل جاتا ہے، کیونکہ بہت کم لوگ جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو ڈنکی لگوا رہے ہیں وہی ویزے شیزے اپلائی کر رہے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ وہاں پہ کسی اس قسم کی ایکٹیویٹی کے لیے نہ جائیں، بہت زیادہ سختی ہے۔ ہاں، اگر آپ گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ نے ایکسپلور کرنا ہے، وزٹ کرنا ہے موریتانیہ، تو آپ جا سکتے ہیں۔ مالی کے ساتھ یہ لگتا ہے، مالی بھی ایک افریقہ کی کنٹری ہے، تو آپ یہ 2-3 کنٹری گھوم کے، سینیگال بھی ادھر ہی لگتا ہے۔ سینیگال کا سٹیکر ویزا اگر آپ دبئی سے لیں گے تو سینیگال کا سٹیکر ویزا مل جاتا ہے۔ تو باقی کام کرنے کے لیے، اگر جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیلری بہت اچھی ہے، تو وہ بالکل جھوٹ ہے۔ لوگ صرف اپنا ویزا بیچنے کے لیے آپ کو ویزا دیتے ہیں اور آپ جاتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ پہلے کسی بھی کنٹری میں آپ جانا ہے تو وہاں پہ پہلے اس کنٹری کی آپ سٹڈی کریں، اس کو دیکھیں، اس پہ سرچ کریں کہ واقعی اس کنٹری میں اتنی سیلری ہے یا وہاں پہ جابز ہیں۔ تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب جھوٹ ویڈیو لوگ بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ویوز لینے کے چکر میں یہ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، تو ایسا وہاں پہ کچھ نہیں ہے۔ گھومنے کے لیے جانا تو ای ویزا آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے، اور اسی طرح تنزانیہ کا بھی ای ویزا ہے، وہ بھی آپ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ مزید انفارمیشن کے لیے نمبر میرا بایو میں ہے، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔